آگے دیکھیے قرآن اگلا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ہے 620 نمبر۔ مستحب ہے کہ قبر چار کونوں والی بنائی جائے اور زمین سے تقریباً 4 انگل بلند ہو، اور اس پر کوئی نشانی لگا دی جائے تاکہ پہچاننے میں غلطی نہ ہو، اور قبر پر پانی چھڑکا جائے، اور پانی چھڑکنے کے بعد جو لوگ موجود ہوں وہ اپنے ہاتھ قبر پر رکھیں اور اپنی انگلیاں کھول کر قبر کی مٹی میں گاڑ کر 7 دفعہ سورہ قدر پڑھیں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور مغفرت کی دعا یہ لکھی ہوئی ہے 621 میں کہہ رہے ہیں کہ مستحب ہے کہ جو لوگ جنازے کی مشیت کے لیے آئے ہوں، یعنی کہ پوچھنے کے لیے جسے افسوس کرنے آتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد میت کا ولی یا وہ شخص جسے ولی اجازت دے میت کو ان کی دعاؤں کی تلقین کرے جو بتائی گئی ہے۔ 622 میں کہہ رہے ہیں دفن کے بعد مستحب ہے کہ میت کے پسماندگان کو پرسہ دیا جائے، لیکن اگر اتنی مدت گزر چکی ہو کہ پرسہ دینے سے ان کا دکھ تازہ ہو جائے تو پرسہ نہ دینا بہتر ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ میت کے اہل خانہ کے لیے 3 دن تک کھانا بھیجا جائے، ان کے پاس بیٹھ کر ان کے گھر میں کھانا کھانا مکروہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اتنے اب آج کل کے کیا رواج بن چکے ہیں کہ لوگ کھانا کھائے بغیر اٹھتے نہیں ہیں، اور اسپیشل ان کے لیے جو ہے دیگیں آتی ہیں، اسپیشل چاول بنتے ہیں چکن والے، اور اس طرح کے لوگ کھانا پسند کرتے ہیں، تو یعنی ان پہ کیا بیت رہی ہوتی ہے، اور ہم جو ان کے گھر مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بیٹھ جاتے ہیں اور اٹھتے نہیں ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ کھانا ان کے گھر کھانا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ 623 میں کہہ رہا ہے کہ مستحب ہے کہ انسان عزیز و اقربا کی موت پر، خصوصاً بیٹے کی موت پر صبر کرے، اور جب بھی میت کی یاد آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور میت کے لیے قرآن خوانی کرے، اور ماں باپ کی قبروں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرے، اور قبر کو پختہ کر دے تاکہ جلدی ٹوٹ پھوٹ نہ جائے۔